وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 12 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا صرف ظاہر دنیا ہی ہمارا مقصد زندگی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے اور قوموں کو پیدا فرما دیا۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 12۔ فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کر لیا، اذا ہم منہا یرکضون، وہ بھاگنے لگے اس سے۔ لا ترکضوا، مت بھاگو، آج اس عذاب سے نہ بھاگو، ورجعوا، اور لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، جو ہم نے تمہیں عیش اور آرام دیا تھا اس میں لوٹ جاؤ، اور اپنے گھروں میں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، کہ ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ ان کا یہی کہنا رہا، حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا، حسیداً خامدین، میدہ بھس، حسیداً کٹی ہوئی فصل، خامدین بالکل جو پس گئی ہوگی، تو وہ ایسے پیس کے ہم نے رکھ دیا۔ سامعین کرام، جو لوگ ظلم کا وتیرہ اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر یعنی ان کا کوئی پشیمان ہونا، ان آیات میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقوق میں جو لوگ حق تلفی کر کے ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں بھی عذاب لازمی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے سورہ طٰہٰ میں پڑھا تھا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی میں زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ، تو سامعین کرام، یہ جو آج کی ہم نے آیت پڑھی ہیں اس میں مضمون یہی ہے، اور جو گزشتہ سبق سے یہ سبق پیوستہ ہے۔ کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، بہت سی بستیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے غارت کر دی۔ تو
اس میں آج جو ہم نے سبق پڑھا اس میں مضمون یہ ہے کہ یعنی اگر آپ پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور مہلت کا وقت ختم ہو جائے تو پھر پشیمانی کوئی کام نہیں آتی. دیکھیں روز قیامت کے دن بھی ایسے یعنی قرآن میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے یا دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، وہ مختلف قسم کے افسوس کریں گے. یا ویلتا ویوم یعد الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ یہ کہے گا کہ کاش ہم رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتے، رسول کی راہ کو اپنا لیتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. یہ یعنی روز قیامت جو ہے یہ افسوس بہت کریں گے لوگ. تو لیکن یہ ہے کہ اس دن افسوس کچھ کام نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نردو ولا نکذب بآیاتک، کہ کاش ہمیں واپس کر دیا جائے. ربنا فرجعنا نعمل غیر الذی کننا نعمل، او کما قال، ایسے الفاظ ہیں، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں واپس کر دیں تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا. ولا نکذب بآیات ربک، اور اپنے رب کے احکامات کو نہ جھٹلائیں. تو یہ جو آج ہم نے مضمون پڑھا ہے سامعین کرام، تو اس میں مضمون بنیادی طور پہ جو سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کی ایک مہلت ہوتی ہے. جب وہ مہلت ہو جائے تو پھر ظلم کو مٹا دیا جاتا ہے. تو اس سے کوئی دیکھیں، اس سے میری جو الفاظ ہیں اس کو اگر آپ صحیح مفہوم میں لیں تو بہتر ہے، اور وہ مفہوم جو چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہے، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں آپ پہ آگ برسے گی یا پتھر برسیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ جعلناہم حصیدا خامدین، ان کو ہم نے کٹی ہوئی فصل بالکل میدہ جس کا کوئی وہ نہ ہو، کوئی تذکرہ ہی نہ ہو، کوئی حیثیت ہی نہ ہو، کٹی ہوئی فصل کی طرح. مثال کے طور پہ آپ یزید نے ظلم کیا، حضرت امام حسین کو شہید کروایا اور ظلم کیا. آج اس کی قبر کو دیکھیں وہ کہاں پہ ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقبرہ جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، وہ تو زندہ ہیں، شہید ہیں، لیکن اس کی قبر کہاں پہ ہے. حتیٰ جعلناہم حصیدا خامدین. اب ابو جہل کی قبر کہاں پہ ہے، ابو لہب کی قبر کہاں ہے. یہ ویسی میں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کام. اصل جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں. اصل عذاب جو ہے وہ روح کا عذاب ہے، یعنی روح پہ آپ کی عذاب ہوگا. پھر ہماری دنیا میں جو ہم پہ عذاب ہوتے ہیں، عام جو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے یا جو قانونی خدابندی ہے کہ دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں، پتھر دل ہو جاتے ہیں. یہ قرآن میں تذکرہ ہے، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، آنکھ، کان اور زبان یہ بہری ہو جاتی ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آنکھیں نہیں اندھی ہوتی ہیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں کے اندر ہیں. یہ سامعین کرام میں آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ عذاب جو ہیں یہ ہو رہے ہیں واقعہ. آج من حیث القوم ہماری آنکھیں اندھی ہیں، کان بہرے ہیں،
زبانیں گونگی ہیں، مطلب سود دیا جا رہا ہے، آپ لوگ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، عورتیں جو ہیں فحاشی اور عریانی اور ڈراموں پہ جو ہے ان کو یعنی ٹی وی چینل جو ہے رنڈی خانے بن گئے، کیا رنڈی خانے بن گئے، تھیٹر بن گئے۔ یہ پہلے آپ کو میں نے بتایا تھیٹر، پہلے تماثیل تھیٹر یہ وہ ہوتے تھے، آج ہر چینل جو ہے اس نے ایک روش اختیار کر لی ہے، اس میں کیا ہے، فحاشی ہے، بے حیائی کی باتیں ہیں، اور غیبت ہے، بہتان ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، تمسخر ہے، اس پہ آپ لوگ خوش ہوتے ہیں، اور سارا جو معاشرہ ہے اس روایت پہ چل رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک عذاب ہے، یعنی عذاب بھی ہے، پھر اس کا ایک نتیجہ بھی ہوگا۔ اگر آپ اس پر خاموش رہیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، اس کو ماحول کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو خود بھی غرق ہو جائیں گے، اور یہ یعنی تباہی اور پھر وہ مقدر بن جائے گی۔ لیکن یہ الفاظ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلب یہ ہے کہ بس اس کو یعنی اس پہ سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا سمن بکمن عمیون، ہمارے کانیں زبانیں گونگی ہیں، آنکھ بہرے ہو چکے ہیں، آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، حق کو ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ تو ایک ایسا مضمون ہے سامنے کرام جو اگر میں بیان کروں، میں نے بیان کیا بھی ہے، آج ہم حق کو نہیں دیکھ پا رہے، حق کو پہچان نہیں پا رہے۔ حق کیا ہے؟ ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ حق ہے، لیکن وہ تو ظاہر نہیں ہے، وہ تو باطنی وجود ہے ہمارا، اس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، اس کی ضروریات کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ یہ مضمون بھی تو ہے نا کہ اس کی ضروریات، روح کی دیکھیں غذا ہے، روح کی غذا ہے، اور روح کی آنکھیں ہیں، روح کے کان ہیں، روح کی ضروریات ہیں۔ آپ روح کی ضروریات کا خیال ہی نہیں رکھ رہے۔ اللہ اکبر، روح کی ضروریات کا آپ خیال نہیں رکھ رہے، تو پھر یہ کیا یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوگا سامنے کرام؟ تباہی اور وہ بربادی مقدر بنے گی آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا کہ کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمتاً وانشأنا بعدها قوما آخرین، بہت سی بستیاں ظالم تھی اور ان کو میں نے غارت کر دیا، اور ان کے بعد جو ہے دوسری قوم پیدا کر دی۔ آپ دیکھیں جب سقوط بغداد ہوا، لاکھوں مسلمان تہہ تیخ کر دیے گئے۔ یہ کون تھے؟ بظاہر مومن، ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن ظلم کی روش انہوں نے اختیار کر لی۔ آپ دیکھیں فرقوں میں اس وقت بٹ گئے تھے، اور اپنے اصل اس سے ہم ہٹ گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں نا، بادشاہی جب شروع ہوئی ہے، پھر آپ کے ایک ایک بادشاہ کے حرم میں کتنی عورتیں تھیں، کیا مطلب سلوک ہو رہا تھا، اور کس طریقے سے، وہ سارے ایک تاریخی واقعات ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے وہ یعنی ہمارا جو مقام تھا وہ ختم ہو گیا، خلافت کا جو مقام تھا وہ ختم ہو گیا، ترکی کے پاس تھا، اس سے بھی چلا گیا۔ اب کوئی نہ خلافت ہے اور نہ کچھ ہے، اب تو باطل ہے، تاریکی ہے۔ اب باطل میں جو لوگ دنیاوی وسائل جس کے زیادہ ہوں گے، تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ عیسائی ہیں اور یہود ہیں، وہ آج ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان سے ہم مرعوب ہیں، ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ مسلمان کہاں ہیں؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں سامعین کرام۔ تو یہ آج کا جو مضمون ہے فلما، یعنی اسی لیے ہے کہ بھئی جب عذاب آ جاتا ہے پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ اب ایک اور بات کہی جا رہی ہے سامعین کرام، اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ما خلقنا السماء والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل۔ لو اردنا،
اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہون کہ کوئی شغل بنا لیتے، مشغول یعنی کوئی کھیلنا، اگر مقصد کھیل ہی ہوتا لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنی طرف سے کچھ اور کر لیتے، اپنی جانب سے کچھ اور کھیل بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم نے ایسا کرنا ہی ہوتا یعنی۔ تو سامعین کرام بڑی گہری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو یعنی مقصد پیدائش کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ عام طور پہ سامعین کرام تھوڑا سا اس آیت سے پہلے ایک مقدمہ ہے، ایک تمہید ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، وہ یعنی ہمارے اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ ہمارا کوئی مقصد پیدائش نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں آج اپنی منزل معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ پھر اکثر لوگ اس تخلیق کے یعنی اس کے ساتھ یعنی یہ خیال ایک پیدا ہو چکا ہے کہ بس یہی ہے دنیا۔ اب یعنی حقیقت دنیا کی یہی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ یہ بات میری ذرا غور سے سنیں کہ ہمارا یہ خیال پیدا ہو چکا ہے کہ بھئی اگر دنیا ہے تو یہی ہے، جیسے کہ وہ کافروں کا تھا نا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین او کما قال، کہ کافر یہ کہتے تھے ان ہی الا حیات، کہ اگر دنیا ہے تو یہی ہے، ہم جی رہے ہیں مر رہے ہیں اور کچھ ہے نہیں، پھر دوبارہ زندگی تو نہیں ہے۔ تقریباً نہیں بلکہ 100% یہی تصور آج ہمارا ہو چکا ہے سامنے کرام، کہ ہم نے اسی ظاہر کو حقیقت قرار دے دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہماری ساری کوششیں معاشرے کی اجتماعی طور پہ ظاہر کے لیے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے زندگی گزر جائے میری آرام کے ساتھ، پھر یہ آسائشات ہے، دنیا کی ایک دوڑ ہے، آسائشات حاصل ہوتی ہیں پیسے سے، اچھا گھر ملتا ہے پیسے سے، گاڑیاں ملتی ہیں، یہ وہ نا، پھر آپ پیسے کی دوڑ کے پیچھے لگا لیتے ہیں اپنے آپ کو، پیسے کی دوڑ ایک یعنی شروع ہو جاتی ہے، پیسہ، اور پیسے میں دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے، پھر محبت بھی، پیسے کے ساتھ محبت بھی ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ محبت جو مال کی محبت ہے، ان میں سے یعنی اس کا شکار ہم میں سے بہت سے لوگ ہو چکے ہیں، بلکہ اجتماعی طور پہ یہ معاشرہ حب دنیا کی لعنت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت ساری گناہوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے دنیا کی محبت۔ اب دیکھیں محبت، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں تو کوئی نہ عالم ہوں نہ خطیب ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں نا، ایک عام انسان ہوں جو مطلب خیر خواہی کی باتیں کوئی بھی آپ کو بتا سکتا ہے، تو بس میری حیثیت صرف اتنی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک طرف تو حب دنیا ہے، حب دنیا کا شکار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ حب دنیا کا شکار ہو گئے۔ اب میں اپنی ناقص معلومات کے مطابق ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کسی چیز سے محبت کیوں ہو جاتی ہے، پیار کیوں ہو جاتا ہے، کہ آپ اس میں کوئی صفت دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے مثال کے طور، یا ایک لڑکی ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے، دونوں طرف سے یہ آگ ہے برابر لگی ہوئی کہتے ہیں نا، تو وہ کیا، وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر صورت کو دیکھتا ہے اور صورت کو پسند کر لیتا ہے، پھر وہ ایک قسم کی یعنی ہماری ظاہری ضروریات بھی ہیں جن سے مخالف، تو یعنی آپ نے پہلے چہرے دیکھا اور چہرے کو پسند کر لیا، پھر آپ کا دل نے بھی اسے پسند کر لیا، میں تم سے دلی محبت کرتا ہوں، تم تو میری جان ہو، ٹھیک ہے، یعنی دل سے آپ نے پیار شروع کر دیا ایک تصویر سے،
ایک شکل سے پیار، تو وہ آپ نے اس تصویر کو دیکھا، اس میں کوئی کشش دیکھی، اس پہ آپ کا دل آ گیا، دل سے آپ پیار کرنے لگے. یہ میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو پھر پیار ہو گیا. اصل میں جو چیز ہے نا یہ پیار، اور پیار کا اب آپ ایک وسیع معنی لیں، حب دنیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ حب دنیا جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب دنیا سے ہمیں محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک تو کچھ اور چیز ظاہر میں نظر نہیں آ رہی جس کی طرف ہمیں پیغمبر متوجہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا قرب ہے. وہ نظر ہی نہیں آ رہا، ہم دیکھ نہیں پا رہے. یہ نہیں کہ نظر نہیں آتا، بلکہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. اس کی اپنی وجوہات ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن چونکہ ہم حق کو دیکھ نہیں پا رہے، حقیقت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. ہماری آنکھوں سے اوجھل ایسے نہیں ہے، مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اس کا انشاءاللہ میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے، کس طرح ہے وہ. لیکن چونکہ وہ اس کا تعلق باطن سے ہے اور ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اب ہمارے پاس جو نفس ہے سامنے کرام، تو اس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے. جو نفس امارہ ہے اس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے. اب ظاہر کو تو ظاہر اچھا لگے گا، تو ظاہر ہمیں اچھا پھر لگنے لگتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں عورتیں ہیں، اس میں اولاد ہے، بیٹے ہیں، اور سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں. کڑکتے نوٹ کس کو نہیں پسند، جو آپ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے عام طور پہ، یا اس طریقے سے آپ. بہرحال میں یہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو ظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس میں آپ کو کشش نظر آنے لگتی ہے. پھر آپ اس کو دل دے بیٹھتے ہیں. کیا؟ دل دے بیٹھتے ہیں. جب دل آپ نے ظاہر کو دے دیا تو اب پھر یہ ہے کہ ایک سینے میں، ایک جوف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دو دل نہیں ہوتے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. جب آپ نے دل ظاہر کو دے دیا، اب باطن سے پھر آپ نے غافل ہو جانا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سب لکھ رہا ہوں، یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے. محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں. دنیا کو آپ نے دل دے دیا، ظاہر کو آپ نے دل دے دیا، ظاہری پہ آپ خوش ہو گئے. فریحوا بالحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ یہ نقشہ بیان کر رہے ہیں. یہ تو دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے، دنیا کو انہوں نے دل دے دیا ہے. لیکن یہ تو ہے اس کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے، اب میں جو بات کر رہا ہوں سامعین کرام وہ یہ ہے کہ اب ظاہر کو آپ نے دل دے دیا، اور تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا، ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ حق سے غافل ہو گئے. آپ نے ظاہر سے امیدیں لگا لی، ظاہر سے امیدیں وابستہ کر لیں. مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، اس میں مضامین تفصیل موجود ہے جو آپ میری بات اگر سنتے رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ظاہر کو آپ نے دل دے دیا، ظاہر سے آپ نے امیدیں لگا لیں اور ظاہر سے امیدیں وابستہ کر لیں. ظاہر کے نقصان سے آپ ڈرنے لگے. یعنی اگر پیسہ نہ ہوا تو آپ نقصان سے، اس کے نقصان یعنی آپ ڈرنے لگے کہ بھئی یہ تو فاقہ کشی ہو جائے گی، فاقے ہوں گے، پھر پیسے نہیں ہوں گے تو فاقے شروع ہو جائیں گے. یا کسی آپ نے من پسند جگہ سے شادی نہ کی تو پھر آپ اپنے آپ احساس محرومی کا، بھائی میری تو اس سے محبت تھی،
وہ میری پہلی محبت ہیں، یہ ویسی ایک مطلب وہ بات کر رہا ہوں میں. تو پھر اگر آپ نے ظاہری سے توقعات لگا لی تو پھر حق کو یقیناً آپ بھلا کے ایسا کریں گے، حقیقت سے صرف نظر کر کے ایسا کریں گے، اور یہ چیز جو ہے یہ نقصان کا باعث ہے، یہ انسان کے نقصان کا باعث ہے. انسان کے لیے فائدہ کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، یقین کر لے حقیقت پر، حق پہ یقین کر لے، اور پھر اس کے لیے پھر کوشش شروع کر دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظر آ رہا ہے سامعین کرام، یہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اسی کے پیچھے جو ہے اسی کو دل دے دیں اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی وقف کر دیں. اس کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آخرت کے فوائد باطنی فوائد دینے کے لیے پیدا کیا ہے. باطن جو ہے وہ ہماری اصل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، میں یعنی آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ باطن ہی ہماری اصل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ظاہر جسم ہے باطنی روح ہے، تو روح اصل ہے. تو اگر کسی نے باطن سے یعنی باطن کو محسوس کر لیا، یہ تو پھر سوچ و فکر کی بات ہے نا کہ آپ محسوس کر لیں کہ نہیں میں تو یہ نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں. آپ اس نے محسوس، یہ دیکھیں یہ آسان ہے، اتنا مشکل تو نہیں ہے. آپ نے باطن کو محسوس کر لیا، پھر آپ نے یہ سوچا کہ یہ میں اب کیوں رہ رہا ہوں یہاں اس جسم میں، اس دنیا میں کیوں بھجوایا گیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے. اس کا جواب جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں، اللہ کے رسول سے مانگیں. پھر اللہ کے رسول حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، پھر میں نے مخلوق پیدا کی. مخلوق مطلب انسان، یعنی مخلوقات کا نچوڑ جو ہے وہ انسان ہے. سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ باتیں اتنی مشکل نہیں لگیں گی، لیکن اگر آپ دماغ کہیں اور پھر رہا ہوگا درس میں، یا آپ درس لگا کے کسی اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا ایک روایتی طور پہ یعنی ایک خاتون ہے مثال کے طور پہ، یقیناً میرے ہر ایک سنتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ درس لگا کے جو ہے کمرے کی صفائی میں مشغول ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو کیا خاک مطلب وہ توجہ ہوگی؟ آپ تو کمرے کی صفائی میں لگ گئی ہیں، تو آپ کی درس کی طرف کیا توجہ ہوگی؟ تو یہ باتیں میری بیکار نہیں ہیں سامعین کرام، اور یہ روایتی بھی نہیں ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب درس سنا جائے تو اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ متوجہ ہو کہ وہ بات سنیں. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنی ہو، لیکن آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک نیا نقطہ نظر آپ کے ذہن میں آ جائے اور بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور اس سے پھر کچھ اور نتائج آپ اخذ کر لیں عمل کے لیے نا. تو بہرحال زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جو ہے ظاہر کے لیے نہیں دی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں باطنی فوائد دینا چاہتا ہے، اور باطنی فوائد تو سامعین کرام یہاں بھی آپ کو مل جائیں گے، جس میں سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قلبی اطمینان ہے، سکون قلب. سکون قلب پہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ سکون قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا، خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا. تو خدا تو ہمارے دل سے غائب ہے سامعین کرام. اسی لیے کل ہی میں ایک تقریب میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شادی کی تقریب میں سامعین کرام. تو وہاں جس کرسی پہ میں بیٹھا تھا نا، تو اس کی اگلی کرسی پہ 2-3 لوگوں کا، جس میں یعنی میری طرح عمر رسیدہ لوگ تھے،
وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں خیر پیچھے بیٹھ کے، ظاہر ہے وہ آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی اور وہ سرگوشی بھی نہیں کر رہے تھے، تو خیر بہرحال وہ باتیں ذرا مزے کی تھی، میں نے بھی کان لگا لیا۔ وہ کہتا تھا ان میں سے ایک جو ہے کہ بھئی آج ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، اور یعنی سب کچھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیکن ہر شخص جو ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کے الفاظ میں، پہلے ہم پہلے کی بات کر، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، خوشیاں تھیں، ہر طرف خوشیاں تھیں، یہ وہ، آج ہر شخص پریشان ہے، بدحال۔ یہ اس کے الفاظ تھے جو میں نے نوٹ کر لیا، اور پھر قرآن کی روشنی میں ان کو دیکھا تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے سامعین کرام، میں ابھی آپ سے درخواست کروں گا کہ میں تلاوت کروں گا، آپ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، اذا ہم منہا یرکضون، وہ پیچھے ہٹنے لگے، یعنی بھاگنے لگے عذاب سے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، تم نہ بھاگو، اب نہ بھاگو اور لوٹ جاؤ اپنے عیش و آرام کی طرف، ومساکنکم، اور اپنے جائے سکونت کو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہیں گے یا افسوس، ہائے افسوس، ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ ان کا یہ دعویٰ رہے گا، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم اس کو بھس بنا دیں گے، خامدین میدہ۔ ما خلقنا، اچھا بہرحال یہ دوبارہ پھر پڑھیں گے۔ سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، Then, when they sensed our might, they started running away from it. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Do not run, but come back to your luxuries and to your homes, that you may be questioned. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. They said, woe to us, we were unfair. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. This continued to be their cry until we made them silent ashes. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔